السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 66 سے 71 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا، فجعلناہا پس ہم نے بنا دیا اسے، اس واقعے کو، نکالن عبرتناک، لما ان کے لیے، بینا یدیہا جو ان کے سامنے تھے، لما جو بینا درمیان یدیہا ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے سامنے، وما اور جو خلفہا جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا، للمتقین متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، وَإِذْ اور جب، اور اس جب، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم حکم دیتا تم کو، ان کے تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ گائے کو۔ قالو تو انہوں نے کہا، کیا تتخذو تو بناتا ہے نا ہم سے، ہزوا مذاق، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قال کہا، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بیان کر دے، واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرہ گائے، لا نام فارزن جو نہ بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکر بچھڑی چھوٹی ہو، چھوٹی عمر کی ہو، بچھڑی ہو، اوانم بین ذالکا اوانم درمیان میں ہو، بین اس کے ذالکا ان دونوں کے درمیان میں ہو، یا درمیان کی عمر کی ہو۔ ففعلوا پس کرو، ما جو کہ تم امرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بیان کر دے، واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، لونہا اس کا رنگ ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک یا بلا شبہ وہ، بقرہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر خوبصورت لگے، اچھا لگے، خوش کرے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالو تو انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا واضح کر دے، لانا ہمارے لیے، ماں کیا کیسی ہو، ہیا وہ، کہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک جو گائے ہیں، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہیں، علینا ہمیں، یا ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لا البتہ مہتدون مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ قال فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرہ گائے، لا نا ذلول نہ جوتی ہو، چلاتی ہو، تسیر الارض حل ارض زمین میں، ولا اور نہ تسقی نہ پانی دیتی ہو، ہرسا کھیتی کو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیاۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا تو لایا ہے، بالحق کی صحیح بات، حق بات، فذبحوہا پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما اور نہ کادو قریب تھا، یا فالون کہ وہ ایسے کرتے، بامحاورہ ترجمہ۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کیا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔
کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہے زمین میں اور نہ ہل چلاتی ہے اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1، سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 66 سے 71 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فجعلناها نکالا لما بین یدیہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہ جو واقعہ ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ والا واقعہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، بنی اسرائیل کے ہفتے قدیم کا واقعہ، کہ یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو باعث عبرت بنا دیا۔ ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والے سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 67 سے 71 تک وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ساری بحث ہے اس میں۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں جب جو غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے اندر گھس گیا تھا، مطلب جب یہ مصر میں غلام بن کے رہے تھے نا، تو وہ جو قوم غالب تھی، یعنی جو کہ بنی اسرائیل اس وقت کیا تھی، غلام تھی، اور جو اس وقت بادشاہت جن کی تھی فرعون والے جو تھے، یعنی جو غالب قوم تھی، وہ اصل میں گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کی طرف دیکھا دیکھی بنی اسرائیل کے دلوں میں بھی وہی بات اثر پکڑ گئی۔ تو جب یہ وہاں پہ چلے بھی گئے، مسلمان تھے بھی، ایمان بھی لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن دلوں میں ابھی تک ان کے گائے کی بچھڑے کی پوجا گھسی ہوئی تھی۔ اور یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لیے طور پر گئے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم نے بچھڑا بنا دیا، گائے کا چھوٹا سا بچہ بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جو ان کا گائے کی پوجا کا تھا، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو نبی سے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ جو یہود اور ہنود ان کا عقیدہ ایک جیسا ہی ہے، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کا عقیدہ ملتا جلتا ہے۔ تو وہ بھی جو ہندو ہیں وہ بھی گائے کی پوجا ابھی بھی کرتے ہیں اور اس کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اس کے پیشاب کو، اور سارا نہ اس کو ذبح کرنے دیتے ہیں مسلمانوں کو جو وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اتنے سالوں گزر جانے کے، اتنے 100 سالوں یعنی کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے عقیدے میں فرق نہیں آیا۔ تو یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا ہاں کیا تو ہم سے مذاق کرتے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تھا کہ یقیناً تمہارے جو بڑے ہیں وہ کھلی گمراہی پر تھے تو انہیں اعتبار نہیں آیا۔ انہوں نے بھی کہا کیا تو کھیلنے والا کہ کوئی حق لے کے آئے؟ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایسا مذاق کرنا کہ جس میں سنجیدگی نہ ہو۔ تو یعنی نبی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ جو مزاح اور خوش طبعی الگ بات ہے، مطلب انسان خوشی سے بات کرے، کوئی خوشی میں مذاق بھی کرے تو اس میں سچائی ہو، اور
جو خوش طبعی یا مزاح کے ہو کی بات ہو نا، اس میں کوئی بات جو بھی کی جائے وہ حقیقت کے خلاف نہ ہو، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ جس سے خوش طبعی کی جائے وہ خود بھی اس خوشی کو محسوس کرتا، اس کو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ایک اونٹ دے دیں سواری کے لیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے چاہیے، میں نے اونٹنی کا بچہ کیا کرنا ہے، میں نے آپ سے اونٹ مانگا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر اونٹ اصل میں اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب بات تو سچ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو مطلب ایسا مذاق نہ ہو جس میں جھوٹ ہو یا دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ تو انہوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا نا کہ گائے ذبح کرو، تو اب جب صرف اتنا ہی کہا گیا نا گائے ذبح کرو تو ان کو فوراً کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان کے لیے بات کافی تھی کہ ان کو نبی کہہ رہا تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا بھی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلسل سوالات کیے۔ مسلسل سوالات کرنا ان کے لیے ان کو پھر کیا ہوا کہ پھر زیادہ وہ ان پر بوجھ ڈال دیا گیا، مصیبت میں پڑ گئے، مشقت میں پڑ گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو۔ تو ان کا اصل میں جو مقصد تھا سوال کرنے کا مسلسل یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، بالآخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی ان لوگوں میں۔ تو اچھا حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پھر وہ گائے ملی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی اس گائے کو نہ پاتے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے نا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یعنی ان کو وہ گائے مل گئی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ فضول سوالات، بے جا سوالات انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ہی اللہ کا نبی کا حکم آئے تو اسے مان لیا جائے۔ پھر ان کو وہ گائے بڑی مشکل سے ملی، وہ پھر گائے کے بدلے میں اس کے وزن کے برابر ان کو سونا دینا پڑا۔ تو ان کو چاہیے تھا فوراً کسی بھی گائے کو پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے، لیکن سوالات کرنے کی وجہ سے پھر ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ان کی غلطیوں کا۔ یہاں تک ہماری جو اس واقعے کی ہے نا باقرہ واقعے کی تفصیل مکمل ہو گئی۔ اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے، تھوڑا رنگ مختلف ہے آگے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔